بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت آصف علی زرداری اور نواز شریف کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اب معاملہ کم نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے عوام کا حشر کیا، جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے بدترین قسم کی، اور جس طریقے سے انہوں نے عوام کا پہلے مینڈیٹ لوٹا، پھر عوام کا خزانہ اور عوام کی جیب کو لوٹا، اب لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، تو عوام کے غیظ و غضب کے اندر مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں شدت آتی جا رہی ہے، جس کا پہلی بار اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا اظہار عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ان کو اب جوتیاں ماری جا رہی ہیں، ان کے اوپر انڈے مارے جا رہے ہیں، ان کو ٹماٹر مارے جا رہے ہیں، اور ان کو مختلف طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو عبرت دیکھیں۔ یہاں سے اب ان کو عبرت پکڑنی چاہیے، ان کو نہ صرف عبرت کا نشان بنانا چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب آپ اس لیول کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ صرف اپنی حکمرانی کے نشے میں، صرف اپنی گورنمنٹ کے حکومت کے نشے میں پاگل ہو جاتے ہیں، عوام کو بھول جاتے ہیں، اپنی نسلوں کو، اپنے اللہ تللے اور اپنی یاشی اور سیر سپاٹوں کو یاد رکھتے ہیں، صرف وہی کام کرتے ہیں، تو پھر عوام کے غیظ و غضب کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی عبرت اس واقعے سے ملتی ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں، انتخابات آنے والے ہیں۔ اب وہاں پر نون لیگ کو پہلے ہی فارغ کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی، کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ ہے، تو پیپلز پارٹی کو مائنس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی وہاں پر مینج نہ کر سکے، پیپلز پارٹی وہاں پر کسی طرح سے کنٹرول نہ کر سکے، تو ان کو نکالنے کے لیے اب آئی پی پی کو لانچ کر دیا گیا، علیم خان کی پارٹی کو۔ لیکن یہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے ہیں خطاب کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کے لوگ اور نون لیگ کے لوگ، ان کو وہاں پر لوگوں نے جوتیاں ماری ہیں، اور ان کی ویڈیوز اب وائرل ہو چکی ہیں۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ مریم اورنگزیب کو سعودی عرب کے اندر بھی گالیاں پڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ ذرا لیول چیک کریں کہ کس قسم کے لیول کے اوپر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، جہاں پر عوام کے غیظ و غضب کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ عوام کی جانب سے ان کے اوپر اب جوتیوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، عوام کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہے، یہ بالکل آپ سمجھیں کہ کتے کی دم کی طرح سیدھے نہیں ہو رہے، نہ یہ عبرت پکڑتے ہیں، اور ان کو صرف فکر ہوتی ہے تو اپنی جائیداد کی، پراپرٹی کی، بینک بیلنس کی، حکومت کی، ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہماری گورنمنٹ نہ چلی جائے، حکومت نہ چلی جائے، اور ہم سے ہمارا لوٹ مار کا پیسہ نہ نکل جائے۔ ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ باقی جو انہوں نے تباہی اور بربادی پھیری ہے، انہوں نے جو ملک کا حشر کیا، بیڑا غرق کیا، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو بنتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ یہی حال کرے، یہی حشر کرے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہاں پر پہلے نون لیگ کا گیا شخص راجہ فاروق حیدر خان، جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، اس نے جا کے جب عوام کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے وہاں پر جوتیاں اتار کے ماری، انڈے مارے، ٹماٹر مارے۔ بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ایک دو لوگ گئے، ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا گیا۔ اب اصل میں یہ پیغام کس کے لیے؟ آپ اس بات کو سمجھیں، یہ ان کو مارنے کا مطلب اور مقصد کیا؟ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کشمیر کے اندر لوگ ان کے بڑے خلاف ہیں، نفرت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ ان کو مارنے کا مطلب کیا، مقصد کیا؟ ان کو اصل میں یہاں سے پیغام یہ دیا گیا، ان کو میسج یہ دیا گیا کہ نواز شریف نے اب اگر یہاں پر آنے کی کوشش کی، زرداری نے، آصفہ نے، بلاول نے یہاں پر اگر آنے کی کوشش کی، تو اس سے زیادہ ان کے ساتھ یہ والا سلوک کیا جائے گا۔ یہ پیغام دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب گلگت کے اندر انتخابات ہوئے تو وہاں پر بھی جو نون لیگ سے مریم نواز اور نواز شریف وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر جا کے الیکشن کیمپین کی، بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی سے بلاول اور آصفہ
یہ لوگ گئے وہاں پر جا کے انہوں نے کیمپین کی. تو اب یہاں بھی ان کا پلان ہے کہ ان کو میدان میں اتارا جائے, نواز شریف کو بھیجا جائے, مریم نواز کو بھیجا جائے, پیپلز پارٹی سے زرداری کو بھیجا جائے, بلاول کو بھیجا جائے, اور یہ جا کے وہاں پر الیکشن کیمپین کریں. لیکن الیکشن کیمپین سے پہلے اب الیکشن کے یہ دن جاری ہیں, الیکشن کیمپین کے دن جاری ہیں, کیونکہ اس مہینے کے آخر میں 27 کو انتخابات ہونے ہیں, تو اس سے پہلے یہ الیکشن کیمپین کے دن ہیں. اب الیکشن کیمپین کے اندر دیکھیں, اب لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت آ چکی ہے. لوگوں کے سامنے اب ان کا جو اصل چہرہ, گھٹیا قسم کا عوام کا مینڈیٹ لوٹنا, لوگوں کا خزانہ لوٹنا, ٹیکسوں کے اوپر لوٹ مار کرنا, اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا, لوٹنا, یہ ان کا گھٹیا, یہ ان کا بدترین قسم کا, بدنما قسم کا, بدترین اور کالا قسم کا جو ان کا چہرہ ہے, سیاہ قسم کا, وہ لوگوں کے سامنے آ گیا, پبلک ہو گیا, دنیا میں آ گیا, ان کو پتہ لگ گیا, ان کی حقیقت کھل گئی ہے. اسی وجہ سے لوگ اب ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. تو اب یہ اگر جائیں گے, اول تو یہ جانا اب کینسل کر دیں گے, یہ بالکل آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ نہیں اب جائیں گے, یہ اب بالکل نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل گیا, ان کے پاس انفارمیشن آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اب ان کی کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو اوائڈ کیا جائے, یہاں جانے سے گریز کیا جائے. الیکشن کیمپین کے اندر یہیں سے دیکھیں جا کے اس نے سعد رفیق نے بھی باتیں کی, سعد رفیق کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا, سوشل میڈیا کے اوپر ان ویڈیوز کی بھرمار ہے. تو اب ان کے ساتھ یہی ہوگا, یہ اب پبلک میں جانے کے قابل نہیں. اس سے ایک اور بڑا رزلٹ نکلتا ہے, ایک اور پیغام نکلتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اب اگر یہ جاتے ہیں, یہ جا کے وہاں پر کیمپین کرتے ہیں, بڑھ کے مارتے, دعوے کرتے ہیں, اور جھوٹے دعوے, جھوٹے وعدے, اور وہاں پر جا کے سبز باغ دکھانا, لوگوں کو کہانیاں سنانا. اور یہ پاکستان کے اندر ان لوگوں نے کیا تھوڑا کیا کام الیکشن سے پہلے 2024 کے, ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ہم بجلی فری کر دیں گے, گیس فری کر دیں گے, ہم یہاں پر یہ کریں گے, وہ کریں گے. ایک بھی چیز الٹا فری ہونے کے بجائے جو قیمت آسمانوں پر پہنچ گئی. تو لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ لگ چکا ہے, وہ لگ گیا پتہ. میاں جدوں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا, وہ لوگوں کو لگ گیا پتہ. اس وجہ سے لوگوں نے اب ان کا استقبال جوتیوں سے کرنا ہے. تو یہ ان کو آئیڈیا ہو گیا, ان کو اندازہ ہو گیا, ان کو سمجھ آ گئی ہے, ان کو پتہ چل گیا کہ اگر اب ہم گئے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اسی وجہ سے اب یہ یا تو کینسل کریں گے وہاں پر جانا, اور اگر جاتے ہیں تو ان کا عوام جوتیوں سے, انڈوں سے, ٹماٹروں سے استقبال کریں گے.